الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید و برہان رشید سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 6 کی ایک مشہور معروف آیت مقدسہ کے چند الفاظ مجھ ناچیز نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کے تحت چند تفصیلی فوائد و تفصیلی حکایات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے اور تمام حضرات کو حق سن کر حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم و فرقان حمید سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، پس اپنا چہرے کو دھو ڈالو، وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کھولیوں سمیت دھو ڈالو، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو ڈالو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ گے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ یہ نماز کے وضو کے اندر چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت یعنی یہاں دھو ڈالو، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو ڈالو۔ یہ چار فرض ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر چوتھا فرض ہے، آخری فرض ہے جو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ ماہ رمضان میں جو درس فجر کے بعد جو ہمارے درس کا مسئلے مسائل کا جو سلسلہ رہا، اس میں ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا، 10 منٹ کا یہ ہمارا درس ہوا کرتا تھا، جس میں وضو کے، غسل کے، پانی کے، دیگر مسائل روزانہ بیان ہوتے رہے ماہ رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد۔ وہ ہمارے 10 منٹ کا درس ہوا تھا، تو اس میں تفصیلی طور پر ہم ان مسائلوں کو بیان نہیں کرتا ہے، اور لوگ پھر ایسے بھی تھے کہ جو فرض پڑھ کے جو فوراً اٹھ کر چلے جاتے تھے، یا ان پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا، یا ڈیوٹی پر جانا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے تفصیلی طور پر بعض نمازوں میں شاید مسائلوں کو نہیں سنا ہوگا۔ تو اس لیے کہ آج جمعے کا دن ہے، بیان بھی 30-35 منٹ 40 منٹ کا ہمارا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دیگر موضوع پر بیانات کرتے رہتے ہیں۔ تو نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں، نماز کو درست ادا کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو جب تک ان بنیادی چیزوں مسائل کو جب ہم سیکھ نہیں پاتے تو پھر ہم نماز کو کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے جو طہارت کو شرط ہے، ان مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حدیث کا مطالعہ کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز اور وضو اور طہارت کے ایک مسائل نبی پاک علیہ السلام نے بتایا۔
بلکہ زندگی کے تمام چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان مسائلوں کو نماز اور طہارت کے حوالے سے جو مسائل ہیں تو ان کو بھی بغور سنیں اور سیکھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں ان مسائلوں کو بتا کر تاکہ آئندہ مستقبل میں آپ کو یہ فائدہ دے۔ تو قرآن کریم و فرقان حمید میں 4 فرضوں کا ذکر موجود ہے۔ وضو کے اندر جو 4 فرض، چہرہ دھونا، کھولیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں سمیت ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ یہ وضو کے اندر سنت ہے۔ اگر کوئی اس کا الٹ کر لے تب بھی وضو ہو جائے گا مگر کر کے سنت کرنا۔ یعنی اگر کسی نے مثال کے طور پر پہلے پاؤں دھو دیے پھر مسح کیا پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھو ڈالے پھر اس کے بعد آخر میں چہرہ دھو ڈالا تو اس طرح بھی وضو ہو سکتا ہے اگر یہ ترتیب کے خلاف ہے، فرض تو ادا ہو گیا۔ لیکن وضو کے جو 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ اب یہ بھی ہمارے لیے یہ 4 فرض کو یقیناً آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے کہ وضو میں 4 فرض ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو کافی وقت درکار ہے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک جیسا کہ امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک وضو کے 6 فرض ہیں، امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو کے 7 فرض ہیں۔ لیکن کیونکہ اب حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے پیروکار ہیں اور آپ ہی کی تقلید کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کی روشنی میں فرمایا کہ وضو کے 4 فرض ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے۔ باقی جن ائمہ کے نزدیک وضو کے 4، 6 یا 7 ہیں، اگر کہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں مگر حدیث متواترہ ہے، وہ جو مشہور حدیث متواترہ ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا جو دلیل ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ قرآن میں 4 فرضوں کا ذکر ہے۔ تو اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ چہرہ دھونا، تو اب چہرے کی تعریف کیا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ چہرہ ہو گیا، ہمارا منہ ہو گیا، چہرہ ہو گیا۔ نہیں، چہرے کی جو تعریف ہے، جو علماء نے، جو مفتیان نے، جو مفتیان کرام نے جو بیان کی، جو اس کو فرماتے ہیں کہ چہرے کی تعریف یہ ہے کہ جو پیشانی کے بال جو عموماً نکلتے ہیں، اس پیشانی کے بال سے لے کر کان کے ایک نوک سے لے کر دوسرے نوک تک، اور یہ تھوڑی ہے یہاں تک یہ پورا حصہ جو ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو پیشانی کے بال ہیں جو عموماً نکلتے ہیں نا، تو یہ پیشانی سے لے کر بال جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کان کے ایک نوک سے لے کر دوسرے نوک تک، اور یہ تھوڑی جو ہے یہ جو یہاں یہ حصہ داڑھی کے نیچے والا حصہ یہ جو ہے یہ پورا حصہ جو ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک معمولی سا حصہ بھی پانی سے دھونے سے رہ گیا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا۔ جب فرض ادا ہی نہیں ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو اگر کسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، یہ چہرے کی تعریف یہی ہے۔ پھر میں دوبارہ بار بار آپ کو دوہرا کے بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ چہرے کی تعریف کیا ہے۔ امام صاحب نے جو بیان کے دوران ہمیں بتایا کہ چہرہ جو فرض ہے، چہرے کی تعریف کیا ہے، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیشانی کے بال جہاں سے نکلتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ پیشانی میں پیشانی کے اوپر جو بال نکلتے ہیں، یہاں سے لے کر کان کے ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک،
اور یہ تھوڑی تک یہ پورا جو حصہ ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے، اس کا دونہ فرض ہے۔ یہی چہرے کی تعریف علماء نے بیان کی۔ تو یہ وضو کے اندر پہلا فرض ہے۔ دوسرا جو وضو کے اندر یہ چہرے میں نہ بلکہ ہر وضو کو 3 بار پانی سے دھونا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام اسی طرح آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اسی طرح ترغیب دی کہ نبی پاک علیہ السلام وضو کے دوران ہر وضو کو 3 مرتبہ آپ دھوتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے تھے وعن عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخیل لحیۃ، فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے اپنے چہرے کی داڑھی مبارک دھوتے، ایک حدیث ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں تعالی رأیت علی توضأ فغسل کفیہ حتی اسفلہما ثم مدمد ثلاثا، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ آپ نے دھوئے، 3 مرتبہ۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام اسی طرح نبی پاک علیہ السلام بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام وضو کے دوران ہر وضو کے ہر حصے پہ آپ 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ تو چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اس طرح چلو بھر کے پانی ڈالنا، یہ پیشانی سے لے کر اسی طرح آپ چہرے کو اس طرح جس طرح میں نے آپ کے چہرے کی تعلیم ڈالا، اسی طرح 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اور چہرہ صحیح طریقے سے مطلب آنکھوں کے پلکوں میں ادھر ادھر ہاتھ کو اس طرح آپ پھیرے مس کرے جس طرح ہم سر میں تیل لگاتے وقت چپٹ لیتے ہیں اس طرح کہ تاکہ ہر بال میں تیل صحیح طریقے سے لگ جائے۔ تو چہرے کو بھی اسی طرح دھونے کا حکم ہے، اور خاص کر کے جاڑا کے موسم، سردیوں کے موسم میں بعض اوقات خشک موسم چلتی ہے، جسم جلد خشک ہو جاتا ہے، تو اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ تیل کی طرح آپ اس طرح چپڑ لیں اپنے بدن کو، اپنے جہاں جس حصے کو دھونا فرض ہے۔ تو چہرہ وضو کے اندر پہلا فرض ہے، چہرے کی تعریف میں بتائی کس طرح دھونے کا۔ پھر اس کے بعد یہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، پہلے سیدھے ہاتھ کو، پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ۔ اچھا دھونے کی تعریف ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلو۔ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم جو ہے ہر حصے میں، یعنی اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو کم از کم 2 سے 3 قطرے پانی کا بہانا یہ ضروری ہے۔ صرف تیل کی طرح چپٹ لینے سے وضو نہیں ہوتا، یاد رکھنا، نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہ غسل، بلکہ ہر وضو میں 2 سے 3 قطرے اگر چہرہ دھو رہے ہیں تو اتنی تری آ جائے کہ 2-3 قطرے ٹپک جائے پانی۔ اگر آپ ہاتھوں کو دھو رہے تو اسی طرح 2-3 قطرے، اور اسی طرح پاؤں کو دھو رہے تو 2-3 قطرے، ہر وضو میں 2 سے یہ کہنے کی تعداد میں 2 سے 3 قطرے پانی بھیجا جائے، تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔ تو اب آپ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھو، یعنی یہ کونیوں سمیت یہاں سے لے کر پورے انگلیوں تک، ناخنوں تک سب اعضاء کو دھونا، پہلے سیدھے ہاتھ کو، اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھونا، یہ وضو میں دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، قرآن میں فامسحوا برؤوسکم، یعنی اپنے سر کا مسح، لیکن سنت کے مطابق جو مسح کرنے کا جو طریقہ ہے تو اس میں چوتھائی حصہ، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر سے مراد یہ ہے کہ اب یہ 2 صرف تلوے کی انگلی اور یہ انگوٹھے سے الگ کرنا، یہ 3 انگلیوں کو اس طرح ملانا، یہ اس کو ملا کر
یہ پیشانی سے اس طرح کھینچتے ہوئے تاکہ ہتھیلی جو ہے اس سر سے الگ ہو جائے، یہ گڈی تک اس طرح آپ لے کر آئے، پھر اس کے بعد یہ کانوں کے نیچے سے اس طرح لیتا ہوا اس طرح آپ پیشانی کر لیا۔ یہ چوتھائی سر کا مسا کہلاتا ہے، چوتھائی سر کا، یہ سنت کے مطابق مسا کرنے کا طریقہ۔ اچھا ایک اور پھر بات آپ کو بتاتا چلوں، قرآن میں فَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ یہ سر کا مسا تھا، تو اب اگر مسا کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنا جو ہے یہ مسا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح گیلے ہاتھ کو اس طرح ایک طرف اس طرح مسا کرے تو اب بھی فرض ادا ہو گئے، جو وضو میں فرض ہے، تیسرا فرض ہے، فرض کو اس طرح کرنے سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق جو سر کا جو چوتھائی سر کا مسا کرنے کا جو حکم ہے وہ جو نبی پاک علیہ السلام سنت ہے، جو میں نے اسی طریقے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ چوتھائی سر کا۔ اور بعض نمازی جو مسا کرتے ہیں، جو مسا کرتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا کس طرح کرنے سے بھی مسا کا فرض ادا ہو جائے گا، مسا ہو گیا، یہ جو سنت کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا۔ بعض کو ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ آپ کو پتہ کیا کرتے جب سر کا مسا کرتے نا، یہ بس اس طرح مسا کرتے، وہ سمجھتے کہ فرض تو ادا ہو گیا اس کو، لیکن یہ سنت کے مطابق مسا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ طریقہ وہی ہے کہ یہ انگوٹھا، دونوں ہاتھوں میں انگوٹھے اور یہ کندھے کے بیچ جس کو شہادت کے انگوٹھے کہتے ہیں، ان کے علاوہ ان کو جدا کرتے ہیں، یہ تین انگلیں اس طرح ملی ہوئی ہونی چاہیے، یہ پیشانی سے لے کر اس طرح گدی تک لے کر آئے، پھر وہ جاتے کانوں کے پیچھے اس طرح جماعت لے کر مطلب اس طرح آئے کہ آپ کا فرض سنت کے مطابق مسا ہو گیا۔ یہ مسا کرنے کا سنت طریقہ ہے اور اسی کے نام چوتھائی سر کا مسا، یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ اچھا یہاں ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم جب یہ دونوں ہاتھ دیتے نا وضو کرتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن فرماتا ہے کہ کونیوں سے ہاتھ دھو، یہ ہاتھ دھونے، ہاتھ پہلے سیدھا کر اس کے بعد پلٹا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے بھی اس مسئلے کو اس طرح وضو کرتے بعد لوگوں کو دیکھا ہوگا، شاید آپ نے بھی کوئی غلطی اس طرح، آپ نے بھی وہ باوقت انسان ہے، لا علمی کی وجہ سے اگر غلطی ہو جائے تو میں آپ کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کونیوں سے ہاتھ دھوتے تھے، کونیوں سے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد چمٹی کے نیچے یہ چمٹی بھر کے اس طرح پانی گرا دیتے، دیکھا ہوگا آپ نے، پھر اس طرح سے الٹے آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس طرح لوگوں کو کرتے ہیں، شاید آپ نہیں کرتے لیکن بعض میں نے کئی ایسے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا وہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ میرے بھائی نہ یہ سنت ہے نہ یہ مستحب ہے، یہ لوگوں نے اپنے طرح سے بنا دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسراف یہ دیکھا جائے گا، جب آپ کا فرض ادا ہو گیا تو اس طرح چلو بھر کے اس طرح پانی ہاتھ میں بازو میں ڈالنے کے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ سنت ہے؟ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے یا مستحب کا ذکر ہے؟ نہیں، یہ اپنی طرف سے لوگ کرتے ہیں، یا حالانکہ یہ لغو بات ہے، اس کی کسی بھی کتاب میں فقہ کی کتاب میں اس کا ثبوت ہے نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بتایا۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ وضو میں جتنا ہو سکے بندہ کم پانی استعمال کرے، اور یہ سرکار کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بڑا مشہور صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق کے جنگ میں آپ نے اسے قبرص کا، مصر کا آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو مسلمانوں میں سفر سالار بنا کر بھیجا، مصر آپ کے ہاتھوں میں فتح ہوئی، اللہ نے فتح کیا۔ تو حضرت سرکار کریم علیہ السلام کے اتنے پیارا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، تو اس بات کا اندازہ کریں کہ سرکار کی خدمت میں جب بھی کوئی صحابی آتا ہے عرض کرنے کے لیے، کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو پہلے یوں عرض کرتا ہے یا رسول خدا جابی امین، میرے ماں باپ آپ کو قربان،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صاحب تھے کہ سرکار کی جب خدمت میں حاضر ہونے تو میرے نبی فرماتے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو آپ اندازہ کریں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہر صحابی سرکار کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. میرے رسول کی خدمت میں حضرت سعد آتے تو میرے آقا فرماتے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو یہ شان حضرت سعد بن ابی وقاص. تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ سے کچھ اسراف ہو گیا, پانی زیادہ آپ استعمال. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ سعد پانی وضو میں کم استعمال کر. اگر تم کسی بہتے نہر کے قریب بھی وضو کر رہے یعنی اگر نہر کے پاس دریا سمندر میں بھی وضو کر رہے تو آپ بھی پانی کم استعمال کر. تو آپ اندازہ کریں سرکار کس طرح احتیاط فرمایا کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو ایسی ترغیب دیتے تھے کہ وہ وضو میں بھی پانی کا استعمال کریں. حالانکہ خیر والا کام ہے, نیکی کا کام ہے, لیکن وہاں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام پانی کا استعمال. اور ہمارے یہاں ہماری ایک بیجا اس طرح کیوں دیتے ہیں جناب کہ ہمیں جہاں پر ایک لوٹا پانی استعمال کرنے سے ہمارا وضو ہوتا ہے تو جناب ہم تقریباً ایک بالٹی پانی استعمال کرتے ہیں. میں تو ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو میرے پاس کبھی کبھی آتا بھی ہے, رہتا بھی اور لیاری میں نام نہیں لیتا, لیاری میں لیتا صرف اس طرح کا شابیخ لینڈ کا رہنے والا سیانہ مسجد کے قریب آتا رہتا میرے پاس ہے. مولوی نے کہتا میں نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا, اس نے خود بھی مجھے بتایا, بولا اگر جس وقت میں وضو کر رہا ہوتا اگر وضو کے پانی میں کوئی تلکا گر جائے تو میں اس پورے بالٹی کو گرا دیتا ہوں. میں نے کہا ناپاک ہو جائے پانی, اس سے جب پانی ناپاک ہو گئے. اگر مسلمان میں کسی برتن کے اندر پاک پانی ہے, پاک پانی اس میں وضو کرنے کے لیے رکھ دیا, اگر کسی بے وضو مسلمان میں وہ برتن اٹھا کر اس میں سے اگر چند بوند پانی پی دیے تب بھی پانی پاک, تب بھی وہ پانی پاک ہے, وضو ہر غسل میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن فقہاء کرام نے یہ مسئلہ ضرور بتا دیا کہ اگر کوئی شرابی شراب پی کر اسی طرح پاک پانی کو اپنے برباد کرنے کے لیے برتن کرنے میں سے لگائے گا تب وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. شرابی کا مسئلہ الگ ہے, لیکن اگر کوئی مسلمان جس کو کبھی اس میں شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اگر وہ جناب اس پاک پانی کو پینے کے لیے برتن اٹھا کر اس طرح منہ میں لگا دے تب بھی یہ پانی ناپاک ہو نہیں ہوگا بشرطے وہ مسلمان ہو. اور شرابی نہ علماء نے یہ قید لگا دیا. تو بات کہاں سے چلی, اب وہ تنکا گرنے سے اس نے پورے بالٹی کا پانی گرا دیا. بولا ابھی مجھ سے وضو کرنے لگا یار پانی اللہ کی نعمت دنیا میں ہمیں اس کی قدر نہیں ہے, مگر محشر والے دن بندہ برس رہا ہے کہ مولا ایک بوند پانی نہیں ہے. ہمیں آج اس کی کوئی قدر نہیں. اور ہمارے یہاں پر جناب بعض تو ایسے ہیں کہ 5 نمازیں قضا ہو جائے اگر غسل نہانا قضا نہیں ہو جائے, ہر نماز کے لیے غسل کرتے ہیں, ہر نماز کے لیے غسل کرتے ہیں. میں نے کہا جناب آپ کو کون سی نہیں بات کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنا, بے جا پانی میں اس طرح اسراف کرنا, استعمال کرنا. ہاں اگر آپ کو وضو کی حاجت ہے تو بالکل آپ وضو کریں, اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے تو بے شک آپ غسل کریں. اگر غسل جنابت ہوتا تو یہ نہیں جناب فجر میں غسل کرنا, ظہر میں غسل کرنا, عصر میں غسل کرنا, مغرب میں غسل کرنا, پھر عشاء میں غسل کرنا, یہ کون سی بات ہے جناب؟ ہم بھی نہاتے ہیں, ہم دن میں ایک مرتبہ ہم نہاتے ہیں. یہ نہیں کہ جناب اب 5 نمازیں قضا ہو جائے تو ہم نہانا قضا نہیں ہو جائے, یہ کون سا طریقہ ہے جناب؟ تو خدا را پانی کی آپ قدر کیجئے. آج اگر دنیا میں ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم ترسیں گے کہ ہمیں ایک بوند پانی نہیں. تو یاد رکھنا, ہاں اگر آپ باوضو ہو, آپ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عصر کے لیے وضو کرتے ہیں, عصر کے لیے وضو کرتے تو اسی وضو سے عصر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, مغرب بھی پڑھتے ہیں, عشاء بھی پڑھتے ہیں. بعض ہم نے ایسے نمازیوں کو بھی دیکھا کہ ایک وضو سے 3 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص عصر کے لیے سے وضو کیا
مغرب کی نماز بھی اس نے اسی وضو سے پڑھی، اب عشاء تک بھی اس کا وضو باقی ہے۔ اب اگر وہ تازہ وضو کرنا چاہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نور علی نور ہے، یعنی بہتر کہ اب تازہ وضو کرے۔ اگر کوئی اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھے اور رات بھر جاگتا رہے پھر فجر بھی پڑھے تو پھر سبحان اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن خدا را پانی کی قدر کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صاحب اگر تم بہتر میر کے قریب کو وضو کرے تو وہاں بھی پانی کا استعمال کرے۔ تو بات کہاں سے چلی؟ تو اب اس طرح میرے اس سے پانی ڈالنا تو یہ کوئی مطلب سنت ہے نہ مستحب ہے نہ کسی بھی فقہ کی کتاب میں اس کا ثبوت موجود ہے، یہ اپنے طرف سے لوگوں نے بنا دیا۔ تو بہرحال وضو کے اندر جو تیسرا فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا، جو میں نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا۔ آخری جو وضو کے اندر جو فرض ہے وہ ارجلکم الی الکعبین، قرآن فرماتے ہیں اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دینا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دے لو۔ تو اب ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونے کا طریقہ کیا ہے اب یہ بھی آپ جان لیجیے۔ ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ایڑی کے اوپر جو ہڈی ہے اس کے اوپر والے حصے کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے الی الکعبین، کعبے دونوں ہی ٹخنوں سمیت، ٹخنوں کے ساتھ دونوں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے۔ اور جب بھی یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ آپ جب بھی ناک میں پانی ڈالو گے یا ناک صاف کرو گے یا اسی طرح پاؤں کو دھو گے تو یاد رکھنا الٹا ہاتھ استعمال کرنا، الٹے ہاتھ کو استعمال کرنا۔ ہاں کلی کے لیے، کلی کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے نا وہ سیدھا ہاتھ استعمال کریں، یہ سنت، یعنی سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، ٹھیک ہے، مسواک کرنا، لیکن ناک میں پانی ڈالتے وقت الٹے ہاتھ کا استعمال کرنا۔ پھر اس الٹے ہاتھ کی چنگلی جو ہے یہ ناک کے سوراخوں میں ڈال کرنا، اگر کوئی نیت ہو تو وہ بھی نکل جائے ناک کے اندر، تو اب پر الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اسی طرح پاؤں دھوتے وقت بھی پہلا سیدھا پاؤں، سیدھا پیر دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سیدھے پاؤں کی جو چوٹی والی انگلیاں میں اس طرح یہ انگلیوں کے بیچ میں مسا کرتے ہیں تاکہ پانی پہنچ جائے، پھر ناخنوں کا اس طرح جو ہے نا کھلا جائے تاکہ تر ہو جائے، بیگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پورے پاؤں کو دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا، پہلے سیدھا پاؤں، اس کے بعد الٹے پاؤں کو اسی طرح 3 مرتبہ دھونا، ٹھیک ہے۔ یہ سنت کے مطابق گویا کہ 4 فرض ادا ہو گئے، مگر ابھی تک میں نے صرف فرائض کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کون سے پانی سے، کن پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا، یعنی پانی کے مسائل پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ لیکن ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے، 5-6 منٹ ہے، تو میں پھر آپ کو سنت کے مطابق ابھی وضو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو جو بھائی ابھی مسجد میں آ رہے ہیں، شاید میرا اس میں بیان ابھی تک مکمل نہیں سنا، لیکن میں آپ کو یہ پھر بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہیے گا۔ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ چہرہ دھونا۔ چہرے کی تعریف پھر بتا رہا ہوں کہ یہ پریشانی کے جو بال عموماً نکلتے ہیں، یہاں سے لے کر کان کے ایک میں سے لے کر دوسرے لو تک کے پھیڑی تک، یہ پورا اس کا چہرہ کہلاتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ پورا اس کا چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کا دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو پھیرنے سمیت دھونا، پہلے سیدھے ہاتھ پہ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، قرآن فرماتا ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ پھر تیسرا فرض ہے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آخری جو فرض ہے ٹخنے سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو میں 4 فرض ہو گئے، تو یاد رکھنا اگر بالکل کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد مجھ سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ۔ یہ مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے، نمازی ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا، وضو اور طہارت کے مسائل سیکھنا یہ آپ کا فرض ہے۔ تو اگر آپ نے نہیں سیکھا تو قیامت والے دن آپ کی گرفت ہوگی اللہ کی بارگاہ۔ آپ یہ عذر کرتے ہوئے یا اللہ میں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو بس منہ ہاتھ دھو کے بس کرے اللہ اکبر، بس نے نماز پڑھ لی۔
تو آپ دین کے مسئلے پر شرمائیے مت. اگر آپ بزرگ ہیں اب یہ نہیں جناب ہماری عمر 60-70 سال ہے اب ہم جائیں گے 35-40-50 سال کے مولوی سے جا کے نماز کے بارے میں نہیں. دین کے مسئلہ پوچھنے میں آپ شرمائیے مت. آقا کریم علیہ السلام نے انصار جو مدینے کی خواتین عورتیں رکھی تھی ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت بھیجے. یہ میرے آقا کا فرمان. اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت بھیجے جو دین کے مسئلے میں شرماتی نہیں ہے. تو ہم مرد ہو کر کیوں شرمائے گے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ شرعی مسئلے عورت دین کے مسئلے کے پوچھنے میں شرماتی نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب نے ان کے لیے دعائیں رحمت کی. تو آپ کیوں شرماتے جناب؟ ہم تو 60-70 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے آپ نے 12 سال کے عرصے میں حفظ کیا اس کو مکمل یاد کیا. آپ کو اتنی خوشی ہو گئی کہ آپ نے اس خوشی میں سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے گوشت خیرات کیے کہ میں نے سورہ بقرہ یاد کیا. آج تو ہمارے یہاں 8-10 سال 6 سال 7 سال کے بچے مکمل قرآن پاک حفظ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے مسئلے میں شرمائے نہیں. اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ جب میں آؤں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آپ پوچھ لیجئے گا تو آپ کا مسئلہ بتا دوں. تو بہرحال یہ وضو کے 4 فرض ہو گئے. اب مختصراً وضو کہ سنتیں میں آپ کو بتاتا چلوں. بعض علماء نے لکھا کہ وضو کے اندر 11 سنتیں ہیں کسی نے 14 کا بھی ذکر کیا لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اگر ایک سنت پر بھی گفتگو کی جائے تو کافی وقت ہمیں درکار ہے. لیکن مختصراً جہاں تک ہو سکے گا 3-4 منٹ ہے تو میں گفتگو ختم کروں. وضو کے اندر یاد رکھیں سب سے پہلا سنت یہ ہے کہ آپ وضو کے لیے نیت کیجیے گا. طہارت پاکیزگی حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے. پھر اس کے بعد بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا. یہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا فرشتے آپ کے لیے مسلسل نیکیاں لکھتے رہے گا. جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا تو فرشتے نیکیاں لکھتے رہے گا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا. یہ پونچھوں تک دھونا دونوں ہاتھوں کو صحیح طریقے سے 3 مرتبہ دھونا. اس کے بعد پھر مسواک کرنا. اب ہر شخص کے پاس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم مسواک کریں. اگر آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک کرنا بھی سنت ہے. سرکار کریم علیہ السلام کی سنت ہے. ہر وضو کے لیے مسواک بھی سنت ہے. اب مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو مثال یہ قلم ہے جو مسواک کے مثال کے طور پر یہ مسواک آپ یہ جو 3 انگلیاں یہ شہادت والی بیچ والی تو اس کے ساتھ والی انگلی یہ 3 بڑی انگلیاں جو ہے اس طرح آپ مسواک کے اوپر رکھ دیں. اس طرح انگوٹھا اور یہ جو چنگلی ہے اس کا ہلکا بنائیں. اس طرح یہ مسواک پکڑنے کا میں آپ کو سنت طریقہ بتاتا یہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے یہ مسواک کو پکڑنے کا سنت طریقہ. پھر اس کو مسواک استعمال کرنے کا جو سنت طریقہ یہ ہے کہ مسواک کی جو برش ہے نرم ہو. اور یہاں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں. ایک اور بھی مسئلہ مسواک کے حوالے سے آپ کرتا چلوں. مسواک زیادہ موٹی نہ ہو. بعض نمازیوں کو ہم نے دیکھا اتنی موٹی مسواک استعمال کرتا. آپ نے بھی دیکھا مسواک کی جو موٹائی ہے وہ صرف چنگلی کے برابر ہو. چنگلی کی موٹائی کے برابر اور اس کی لمبائی 1 بالش کو. لوگ اتنے بڑے بڑے مسواک اتنی موٹی یہ کون سے آپ کے مسورے کمزور پڑ جائیں گے. مسورے داڑوں میں کوئی تکلیف ہوگی آپ تو آپ مسواک جب بھی استعمال کریں وہ نرم ہے اور اس چنگلی کے برابر میں اس کی موٹائی ہے. لمبائی کم از کم 1 بالش. ٹھیک ہے تو اب اس مسواک کو اسی طرح آپ پکڑ لیجیے اس سے برش بنا کے اور یہ بات آپ پر بات چری کے ذریعے اس طرح اس سے برش بناتے ہیں. ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ آپ دانتوں سے چبا کر اس کی مسواک بنا. کیا کرے جناب ہمارے دانت کمزور ہے داڑھوں میں درد ہوتا ہے. آج ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے نا رمضان شریف کے فرض و وتر میں تراویح میں تو ہم نے کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وتر میں پہلی رکعت میں اجازہ دوسرے میں تبت جگہ تیسرے میں قل هو الله احد وتر میں یہ 3 سورتیں آپ پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ دوسری صورتیں نہیں پڑھتے. میں نے کہا اچھا بہت اچھا سوال کیا. میں نے کہا میری معلومات کے مطابق
میں کیونکہ عملیات والا کام بھی کرتا رہتا ہوں، استخارہ تعویذات والے بھی معاملات نہیں کرتا رہتا ہوں۔ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، میں نے کہا میں نے شمع شبستان رضا کے اندر پڑھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، اس عمر میں بھی لوگوں نے دانتوں سے گندہ چباتے اس کو دیکھا، نوجوان بخش کرنے لگے گی، آپ 100 سال سے عمر زیادہ ہے مگر یہ جناب دانتوں کے ساتھ گندہ چبا کے کھا رہا ہے۔ تو پوچھا اس کے راز کیا ہے، آپ کے دانتوں کی مضبوطی کا راز کیا ہے؟ اس نے بتایا میرے مرشد نے مجھے بتایا کہ جو مسلمان وتر نماز میں پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، دوسرے میں تبت یدا، تیسرے میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، کبھی اس کے داڑھ میں درد نہیں ہوگا، اس کے دانت کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ 50 سال میری عمر ہے، ابھی تک دانت مضبوط ہے، پورا دانت ہے۔ گنا کا کوئی بھی چیز لے کے اخروٹ دانتوں سے چبا کے توڑ دیتے ہیں، الحمدللہ۔ بادام کو میں دانتوں سے توڑتا ہوں، الحمدللہ لے کے آئیے، کبھی مجھے آزمائیے گا۔ تو الحمدللہ یہ کئی سالوں سے میرا عمل رہا، الحمدللہ آج تک میں رمضان میں بھی وتر میں پڑھتا ہوں 23 سورتوں کو، اس کے علاوہ بھی جب ابھی تنہا وتر پڑھتا ہوں تو یہی سورتوں کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ دانت اگر داڑھ اگر آپ کے مضبوط ہے نا تو 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوان ہیں۔ تو بات دراصل میں عرض کر رہا تھا کہ مسواک کے حوالے سے کہ مسواک کی لمبائی اس چنگلی کے برابر ہو اور پھر جناب اس کی لمبائی ایک بالش کی ہو۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں مسواک استعمال کرنے کے لیے اس طرح پھینک دیتے ہیں، اس طرح نہیں بھائی، میرے اس طرح نہیں ہوتا ہے پیارے، پوچھ لینا چاہیے اس کو مسواک کو استعمال کرنے کے بعد اس طرح کھڑی کر کے رکھ دیں، کسی چیز کے سہارے سے، یا اپنے جیب میں اس طرح رکھ دیں، اس طرح آپ رکھ دیں۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اوپر کے جو دانت ہے نا سیدھی طرف 3 مرتبہ اس طرح آپ اس کو ملیں مسواک کریں، اور دانت سے اپنے دانتوں سے مسواک کی برش بنائیں، بہتر یہی ہے۔ اوپر کے دانت 3 مرتبہ، پھر اوپر کے دانت الٹی طرف 3 مرتبہ، پھر نیچے نچلے دانت 3 مرتبہ سیدھے طرف، پھر اس کے بعد نیچے کے دانت الٹی طرف 3 مرتبہ اس طرح مسواک، پھر مسواک کو دھولے، پھر اسی طرح اب 3 مرتبہ مسلسل اسی طرح مسواک استعمال کریں۔ یہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی آئندہ جمعہ ہم پانی پر انشاءاللہ پانی کے مسائل پر بھی ادھر کی باتیں ہم کو بہت کرتے رہتے ہیں، واقعات آپ کو ہم نے بہت سنایا، یہ جو بنیادی چیزیں تو اب ہم یہ سیکھنا چاہیے۔ تو جہاں تک زندگی انشاءاللہ اس مسئلے پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا رب کریم ہم سب کی نماز جمعہ کو پڑھنا ادا کرنا سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی سب اپنے رحمت کے صدقے سے معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک پرہیزگار اپنے والدین کا فرما بردار و سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت میں بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ دار، پڑوسی، ہمسایوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نماز پڑھ کر ہم نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری نمازوں سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو، تن من دھن دولت سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دو جہان کی برکت عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہے، کاروبار ہے، جائز روزگار اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک مقروضوں کو قرضوں سے خلاص عطا فرما، جو مسلمان بے جان مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہے، مالک ان سب کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان گھروں میں بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں مالک انہیں بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بیمار مسلمان
مسلمان جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پاتے ہیں مولا ان سب سے مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، مرحوم محمد شبیر کے لیے دعا کیجیے اللہ کریم مرحوم شبیر کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اللہ کریم انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، یا اللہ پاک ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، دعا کیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاجی محمد شاہجان کے لیے اللہ کریم حاجی شاہجان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی تمام جسمانی اور روحانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرمائے، میرے بڑے بھائی کے لیے دعا کیجیے، میرے بچوں کے ماموں کے لیے بھی دعا کیجیے، بابا غلام جان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے، یا اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یہودیوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، شہر کراچی کا امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سلام سے کہنا کرتے سے کہنا مدینے کے سائے، سلام سے کہنا کرتے ہیں اسی آرزو میں گزرتے رہے کہ پہنچے نبی ہم ملے اسی آرزو میں گزرتے رہے کہ پہنچے نبی ہم ملے سلام سے کہنا کرتے ہیں غلام سے، اور جب سامنے سبز محبت تمہارے نگاہ سلام سے کہنا کرتے ہیں غلام سے، نکالو نسل کو دلکش نظارے ترستے ہیں دل کو مسلمان سارے، نکالو ہم سب کو
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.